قیصر و کسریٰ قسط نمبر 8۔ کعب نے قدرے درست ہو کر کہا، حبیرہ، ہم تمہارے کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کو پیٹے۔ تم بنو خزرج کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں کا انتقام یہاں کے یہودیوں سے نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم سے بگاڑ کر تم ایک دن کے لیے بھی یثرب کی وادیوں میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ تمہارا یہ رویہ دانشمندانہ نہیں۔ تمہیں قدم قدم پر ہماری ضرورت پڑے گی۔ حبیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کعب کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، آپ شمعون کی غلط بیانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ عاصم نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا چھوٹا لڑکا اس کا ہم عمر ہے اور باقی دونوں اس سے بڑے ہیں۔ آپ شمعون سے یہ پوچھئے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا تھا۔ شمعون بولا، تم خود ہی بتا دو نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم قرضہ مانگنے والوں سے لڑکوں کے بجائے لڑکیاں رکھنے کا مطالبہ کیا کریں گے۔ عدی کا بیٹا بے غیرت تھا، وہ یہ برداشت کر گیا، لیکن عاصم اس سے مختلف تھا۔ شمعون نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ بات یہ تھی کہ لڑکے عمیر کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور عاصم نے پہلے اسے بے غیرتی کا طعنہ دے کر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو اس نے بذات خود میرے لڑکوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ میرے لڑکوں سے الجھنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہتا تھا، اور عمیر سے اس کی عداوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بیٹوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ حبیرہ نے کہا، جناب، آپ خود ہی انصاف کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شمعون کے بیٹوں نے بنو خزرج کے ایک لڑکے سے مذاق کیا ہو اور عاصم کو طیش آ گیا ہو؟ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ عمیر نے اپنے خاندان کی توہین برداشت کر لی، لیکن عاصم برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت اس کی عمر 12 یا 13 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن شمعون آج تک ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ شمعون نے برہم ہو کر کہا، کیسا انتقام؟ حبیرہ نے جواب دیا، تم نے پہلے میرے بھائی کا نصف باغ ویران کر دیا، اس کے بعد ہمارے بجائے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ تلواریں فروخت کیں۔ پھر ابھی 4 مہینے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور تم رقم ادا کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عاصم کا اولین فرض اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن اس پر تمہاری باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دفن کرتے ہی گھوڑے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ کسی تاخیر کے بغیر تمہاری رقم ادا کرنے کا بندوبست کر دیا جائے۔ لیکن اب تم کچھ دن بھی صبر نہیں کر سکتے۔ کعب نے کہا، شمعون، میں حبیرہ کو مدت سے جانتا ہوں، یہ ایک بااصول آدمی ہے، تمہیں اس کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ شمعون نے جواب دیا، میں اس کے وعدے پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ اول تو مجھے اس کے بھتیجے سے توقع نہیں کہ وہ واپس آ جائے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ راستے ہی میں سب کچھ گنوا بیٹھے۔ حبیرہ نے کہا، میرا بھتیجا اس سے پہلے بھی شام کا سفر کر چکا ہے اور مجھے اس کی فراست پر اعتماد ہے، لیکن اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو قرضے کی رقم کے عوض میں اپنا آدھا باغ تمہارے پاس رکھ دوں گا۔ کعب نے کہا، شمعون، اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، اور حبیرہ، تم کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم سے تمہارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ آئندہ اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ حبیرہ نے اٹھ کر احسان مندانہ لہجے میں کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے آپ سے اعانت طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا پسند نہ کریں تو بھی ہمیں اتنا قرضہ ضرور دے دیا کریں کہ ہم بنو خزرج سے برابر کی ٹکر لے سکیں۔ ہمارے قبیلے کے معززین کا ایک وفد آپ کے پاس آنے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ کعب نے جواب دیا، تم اطمینان رکھو، ہم نے پہلے بھی تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا، اور اب بھی
اس شکایت کا موقع نہ دیں گے کہ ہم بنو خزرج کو بنو اوس سے افضل سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کبھی آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں گے کہ بنو اوس احسان کا بدلہ دینا نہیں جانتے۔ حبیرہ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کعب کچھ دیر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا، اور جب وہ نخلستان میں غائب ہو گئے تو شمعون سے مخاطب ہو کر پوچھا، شمعون، اب تم سچ بتاؤ، کیا یہ درست ہے کہ تمہارے بیٹوں نے صرف عمیر بن عدی سے مذاق کیا تھا اور عاصم کو اس پر بلا وجہ غصہ آ گیا تھا؟ ہاں، میں نے اپنے بیٹوں کے علاوہ عمیر سے بھی تصدیق کی تھی۔ اور عمیر نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ عاصم نے اسے تمہارے بیٹوں کے خلاف لڑائی پر اکسایا تھا؟ ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم اوس اور خزرج کے عام لڑکوں سے مختلف ہے؟ جی ہاں، وہ جس قدر ذہین ہے اسی قدر خطرناک بھی ہے۔ ایک دن اس نے میرے منہ پر کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب اوس اور خزرج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے بجائے متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ پھر تم نے ایسے خطرناک لڑکے کو تعلیم کیوں دلوائی؟ شمعون نے جواب دیا، جناب، جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس کی عمر زیادہ نہ تھی۔ وہ باتوں سے بے حد ذہین معلوم ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بڑا ہو کر میرے کاروبار میں ایک اچھا معاون ثابت ہوگا اور شاید واپس جانا نہ پسند کرے۔ پھر مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس کا باپ میرا قرضہ نہیں اتار سکے گا اور اسے مجبوراً میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کعب نے کہا، تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے ایسے ہوشیار لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا، دوسری یہ کہ تم نے اسے تعلیم دلوائی، اور تیسری یہ کہ جب وہ بڑا ہو کر لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا تو تم نے اسے کوٹھری میں بند کر دیا۔ ایک یہودی نے کہا، جناب، اوس کے ایک معمولی خاندان کا لڑکا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اول تو وہ خزرج کے کسی نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، ورنہ ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ کعب نے جواب دیا، میں اس کے متعلق پریشان ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اوس کے ایک نوعمر لڑکے کے دماغ میں ایسے خیالات پرورش پا سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ دن میں اور بھی کئی لوگ ہمارے متعلق اسی طرح سوچنے لگیں۔ یثرب کے یہودیوں کی نجات اسی میں ہے کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ عربوں میں صلح کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک شکست خوردہ فریق ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے نقصانات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گزشتہ لڑائیوں میں اوس کی حالت کمزور ہو چکی ہے اور خزرج کی اکثریت بھی لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتی۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بنو اوس کے حوصلے قائم رکھیں اور درپردہ ان کی اتنی مدد ضرور کرتے رہیں کہ وہ اپنی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک لڑتے رہیں۔ ہمیں خزرج کو بھی یہی احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ اوس اور خزرج کی صلح یا اتحاد ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اگر ہم خود لڑنے کے بجائے صرف پیسے دے کر اوس کے ہاتھوں خزرج اور خزرج کے ہاتھوں اوس کے آدمیوں کو قتل کرا سکتے ہیں تو ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر ہمارا پیسہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اگر ہم انہیں چند سال ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں تو ان کے باغات اور مال مویشی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ شمعون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے مفاد کے لیے تم ذرا حوصلے سے کام لینے کی کوشش کرو۔ شمعون نے جواب دیا، جناب، آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے مزید قرض دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کی صفوں میں حبیرہ جیسے لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک مرتبہ خون گراتے ہیں اس کی پیاس برسوں نہیں بجھتی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے
تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔